5 ذی الحج 32 ہجری وفات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں تیسرے خلیفہ کے زمانے تک رہے، اور چونکہ معاویہ بن ابو سفیان تیسرے خلیفہ کی طرف سے اس علاقے کا گورنر تھا اور وہ پختہ مکانات اور بلند ترین عمارات کا دل دادا تھا اور ان کی طرف مائل تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسے توبیخ و سرزنش کرتے اور لوگوں کو خلیفہ حق امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی ترغیب دیتے اور مولا امام علی علیہ السلام کے مناقب سناتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تشیع کی طرف مائل ہوئے، اور مشہور ہے کہ جو شیعہ شام اور جبل عامل میں ہیں وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان نے حقیقت حال تیسرے خلیفہ کو لکھی اور انہیں بتایا کہ اگر چند دن مزید یہ اس علاقے میں رہے تو لوگوں کو تیری حکومت سے منحرف کر دیں گے۔ تیسرے خلیفہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ جب میرا خط تمہیں ملے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سخت سواری پر سوار کر کے سخت قسم کے دلیل و راہ شناس کے ساتھ بھیجو جو رات دن اس سواری کو چلائے، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ مجھے اور تجھے بھول جائے۔ جب یہ خط معاویہ بن ابو سفیان کو ملا تو اس نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں سخت مزاج اونٹ کے برہنہ کوہان پر بٹھایا اور سخت قسم کے آدمی کو ان کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بلند قامت لاغر قسم کے آدمی تھے، اس وقت بڑھاپا بھی ان میں پورا اثر کر چکا تھا اور ان کے سر و ریش کے بال سفید ہو چکے تھے، وہ ضعیف و نحیف تھے، راہ شناس اونٹ کو سختی سے چلاتا تھا کہ جس پر پالان وغیرہ نہیں تھا، اور انتہائی سختی سے وہ اونٹ چلتا تھا کہ جس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی رانیں زخمی ہو گئی اور ان کا گوشت جھڑ گیا، اور وہ خستہ و رنجور ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے اور تیسرے خلیفہ سے ملاقات کی۔ وہاں بھی تیسرے خلیفہ کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی اور اعتراض کیا۔ وہ جب تیسرے خلیفہ کو دیکھتے تو یہ آیت پڑھتے، یعنی جب سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ تیسرے خلیفہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل و عیال کو مدینہ سے ربضہ کی طرف نکل جانے کا حکم دیا، جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بدترین جگہ تھی۔ اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہیں مسلمانوں کو فتویٰ دینے سے منع کیا، اس کو بھی کافی نہ سمجھا بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے خروج کے وقت حکم دیا کہ کوئی شخص ان کی مشایعت اور الوداع کہنے کے لیے نہ جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام، حسنین علیہ السلام، حضرت عقیل اور حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور حضرات ان کی مشایعت کے لیے گئے۔ مروان کی راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی، وہ کہنے لگا تم نے وہ کام کیوں کیا جو تیسرے خلیفہ کے حکم کے خلاف ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام اور مروان کے درمیان گفتگو ہوئی اور مولا امام علی علیہ السلام نے اس کے اونٹ کے کانوں کے درمیان تازیانہ مارا۔ مروان تیسرے خلیفہ کے پاس گیا اور جا کر شکایت کی۔ جب مولا امام علی علیہ السلام اور تیسرے خلیفہ کی ملاقات ہوئی تو تیسرے خلیفہ نے کہا مروان نے آپ علیہ السلام کی شکایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کے اونٹ کو تازیانہ مارا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا اونٹ دروازے پر کھڑا ہے، مروان سے کہو وہ اس کے کانوں کے درمیان تازیانہ مارے۔
خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ میں پہنچے اور ان کا امتحان یہاں تک پہنچا کہ ان کا بیٹا ذر فوت ہو گیا۔ ان کے پاس چند گوسفند تھے کہ جن پر ان کی اور ان کے اہل و عیال کی معیشت تھی، ان میں بیماری پھیلی اور وہ سب مر گئے۔ ان کی بیوی نے بھی ربضہ میں وفات پائی، صرف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک بیٹی رہ گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہتی ہے کہ 3 دن ہم پر گزر گئے اور کوئی چیز کھانے کے لیے ہمیں نہ ملی اور بھوک کا ہم پر غلبہ ہوا۔ بابا نے مجھ سے کہا چلو بیٹا اس ریگستان میں شاید کوئی گھاس مل جائے کہ جسے کھائیں۔ جب ہم اس صحرا میں گئے تو کوئی کھانے کی چیز نہ مل سکی۔ میرے باپ نے کچھ ریت جمع کی اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں پتھرانے لگیں اور حالت احتضار طاری ہوئی تو میں نے رونا شروع کیا اور میں نے کہا اے بابا، میں اس بیابان میں تنہائی اور غربت کی حالت میں تمہیں کیسے سنبھالوں گی؟ فرمایا بیٹی ڈرو نہیں، جب میں مر جاؤں گا تو اہل عراق کی ایک جماعت آئے گی اور وہ میرا دفن کفن کرے گی، کیونکہ میرے حبیب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنگ تبوک میں یہ بتایا تھا اے بیٹی، جب میں عالم بقا کی طرف رحلت کروں تو میرے چہرے پر عبا ڈال دینا اور عراق کے راستے پر جا کر بیٹھ جانا۔ جب قافلہ ظاہر ہو تو ان کے نزدیک جا کر کہنا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے جب ان کی نگاہ ملک الموت پر پڑی تو کہنے لگے مرحبا اے دوست، اس وقت آئے ہو جب مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی اور وہ شخص نجات نہ پائے جو تمہیں دیکھ کر نادم و پشیمان ہو۔ خدا مجھے جلدی اپنے جوار رحمت میں پہنچا دے۔ تیرے حق کی قسم میں ہمیشہ تیری ملاقات کا خواہاں تھا اور میں نے کبھی موت کو ناپسند نہیں سمجھا۔ لڑکی کہتی ہے جب ان کی روح نے عالم قدس کی طرف پرواز کی تو میں نے ان کے اوپر چادر ڈال دی اور عراق کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک گروہ ظاہر ہوا، میں نے ان سے کہا اے گروہ مسلمین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے۔ وہ سواری سے اتر پڑے اور رونے لگے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا، اور جناب مالک اشتر بھی ان میں موجود تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اس کپڑے میں کفن دیا جو میرے ساتھ تھا، جس کی قیمت 4000 درہم تھی، اور ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 32 ہجری میں ہوئی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی۔